خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے معین وقت پر منائیں۔ اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہے ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فصح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے، سو وہ اس دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزارنے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے۔ وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فصح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی، سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فصح کرنا چاہے تو وہ فصح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا، اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا، اور صبح تک ویسا ہی رہا۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی، اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے رہتے تھے۔ اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی وہ ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی وہ ابر شام سے صبح تک ہی رہتا، تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تب وہ کوچ کرتے تھے۔ اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے۔ اور جب تک وہ ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا، خواہ دن ہو یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو، تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے۔ غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے۔ اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے۔ آمین۔